اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی عز وجل. آپ کے سامنے ایک حدیث قدسی میں نے ڈسپلے کی ہوئی ہے پروجیکٹر پہ. یہ مجھے بہت پسند ہے, آپ کو بھی پسند آئے گی انشاءاللہ. ایک تو اس میں ہماری کچھ ایکسرسائز بھی ہے, کچھ الفاظ بھی, اور کچھ یہ ہمارا جو ہے وہ تزکیہ کرے گی. ہمارا جو دل کا جو گند ہے اس کو کوشش کرے گی کہ صاف کرے. آپ نے میرا ساتھ دینا ہے, میں آپ لوگوں کا ساتھ دوں گا انشاءاللہ. اللہ ہمارا ساتھ دے گا. اللہ رب العزت نے فرمایا ید اللہ علی الجماعت. جب آپ جماعت میں ہوتا تو میری جو برکتیں ہیں میرا ہاتھ ہمارے اوپر ہوتا. ویسے میں اس کو گھر سے پڑھ کے آیا تھا, لیکن ابھی میں ایک دفعہ پریکٹس کر رہا تھا تو اس نے جو ہے نا وہ میرے ایک دفعہ دوبارہ اس نے میرے رونگٹے کھڑے کیے ہیں. تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کی بھی کچھ ایسی ہی جو ہے وہ دل کی کیفیت ہوگی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے یہ. حدیث قدسی تقریباً کل ملا کے کوئی 200 سے زیادہ نہیں ہے. جو صحیح حدیث ہے, جو صحیح حدیث قدسی ہیں 200 سے زیادہ نہیں ہے. ان میں سے ایک یہ ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا عبادی, اے میرے غلام, اے میرے بندے, انی حرمت الظلم علی نفسی, ظلم کو تو میں نے اپنے اوپر حرام قرار دے دیا. یا میں کسی پہ ظلم کروں, ظلم نہیں میں کسی پہ کروں, عدل کروں گا, ظلم نہیں کروں گا. وجعلتہ بینکم محرما, اور میں اسے تمہارے درمیان بھی حرام قرار دے رہا ہوں, تو آپس میں ایک دوسرے پہ ظلم نہ کیا کرو. ولا تظالم, تو آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو. یا عبادی, اے میرے بندے, اے میرے غلام, کلکم ضال, تم میں سے سب کے سب گمراہ ہیں, سارے کے سارے گمراہ ہیں. الا من ہدیتہ, ہاں جس کو میں ہدایت دے دوں, اس کے علاوہ تم سب کے سب گمراہ ہو. فاستہدونی, مجھ سے ہدایت طلب کرو. ابھی میں اگر آپ سے سوال کروں کہ طلب کرنے کی اللہ رب العزت سے چیز کیا ہے, ہر بندے کا الگ ہوگا. بچوں کا جواب الگ ہوگا, بزرگوں کا الگ ہوگا. کوئی کہے گا مجھے میری اولاد نیک اور صالح ہو جائے, یہ بھی چیزیں مانگنے والی ہیں. کوئی کہے گا مجھے اچھا گھر مل جائے. اصل میں طلب کرنے کی چیز اللہ رب العزت سے ہدایت. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری نماز پڑھی ہے نا, اس میں بھی انہوں نے اہدنا الصراط المستقیم پڑھا. انہوں نے بھی ہدایت طلب کی ہے. وہ تو ہدایت یافتہ تھے, لیکن یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ نماز کا حصہ بن گئی. اہدیکم, مجھ سے ہدایت طلب کرو, میں تمہیں ہدایت دوں گا. کلکم جائعون, تم میں سے ہر ایک شخص بھوکا ہے, ہر ایک کا پیٹ اس کی آنتڑوں کے ساتھ چپکا ہوا ہے. جائعون کا اصل لغوی مطلب یہ. الا من اطعمتہ, ہاں جس کو میں کھانا کھلا دوں. فاستطعمونی, مجھ سے کھانا مانگو. اطعمکم, تمہیں کھانا دیا جائے گا. یا عبادی, بڑا ہی پیارا انداز ہے یہ جو یا عبادی ہے نا, یہ بہت پیارا انداز ہے. یا عبادی, اے میرے غلام, اے میرے بندے, کلکم عارم, تم میں سے ہر ایک شخص برہنہ ہے, ہر ایک شخص ننگا ہے. الا من کسوتہ, سوائے اس کے کہ جس کو میں کپڑے پہنا دوں. فاستکسونی, تم اس سے کپڑے مانگو. اکسوکم, تمہیں کپڑے پہنائے جائیں گے. یا عبادی, اے میرے بندے, انکم تخطئون باللیل والنہار, پہلے اپنی رحمت کا تھوڑی سی جھلک دکھائی, پھر اس کے بعد شکوہ کر رہے ہیں. انکم تخطئون باللیل والنہار, تم ساری رات سارا دن خطائیں کرتے رہتے ہو. وانا اغفر الذنوب جميعا, اور میں سارے کے سارے گناہ معاف کرتا رہتا ہوں. فاستغفرونی, تو مجھ سے معافی طلب کرو. اغفر لکم, تمہیں معاف کر دیا جائے گا. اس کو طاری کریں اپنے اوپر, انشاءاللہ بڑا فائدہ ہو. انکم, آپ تھوڑا سا ڈانٹ کا انداز. انا, دیکھیں انا آ گیا, وہ جو قوم ہے نا وہ ساتھ ملا ہوا ہے. انکم لم تبلغوا ضری, تم میں سے کوئی بھی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا. فتضرونی, ذرا نقصان پہنچا کر دیکھو تو صحیح, تمہیں پتہ لگے گا کہ تم مجھے نقصان پہنچا سکتے ہو کہ نہیں. ولن تبلغوا نفعی, اور تم مجھے بالکل نفع بھی نہیں دے سکتے. فتنفعونی, ذرا نفع دے کر تو دیکھو, میں بادشاہ. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یا عبادی, پھر ذرا ٹھنڈا مزاج. لو ان اولکم وآخرکم وانساکم وجنکم, اگر تم میں سے کوئی سب سے پہلے آنے والا, سب سے آخر میں آنے والا,
تمہاری عورتیں، تم ساری عورتیں اور تمہارے جنات، جتنے بھی جنات ہیں، حساب دو ہی مخلوقوں سے مطلوب ہے نا، جنات اور انسانوں سے، سوری غلطی ہوگی، انساکم سے انسان، وجنکم کانو اگر ہو جائیں علی اتقا اس شخص کی مانند، علی اتقا قلب رجل واحد. دیکھیں میرا آپ کو جو نماز پڑھنا، میری داڑھی رکھ لینا، میرے پاؤں پونچے اوپر کر لینا، یہ آپ کو تو بے وقوف بنایا جا سکتا ہے، اس سے اللہ رب العزت کو نہیں بنایا جا سکتا. اس لیے یہاں پر بات وہ کر رہے ہیں کہ جو دل ہے نا، دل کو تو میں دیکھ رہا ہوں، فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارا دل رجل واحد منکم اس شخص کی مانند ہو جائے، اس اکیلے شخص کی مانند جو پوری دنیا میں مجھ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو، ما زاد ذالک فی ملکی شیئا، تو میری سلطنت میں وہ ایک دھیلے کے بعد کا بھی اضافہ نہیں کرے گا. اگر تم سارے عبادت گزار بن جاؤ اور اس جیسے عبادت گزار کے اس جیسا کوئی عبادت گزار ہو ہی نہ. آگے فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندے، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلک من ملکی شیئا، اگر تمہارے پہلے آنے والے، آخر میں آنے والے تمہارے انسان اور تمہارے تمام کے تمام جنات اس شخص کی مانند ہو جائے، افجاری یعنی کہ فاسق و فاجر سے ہے یہ، کہ جس کا دل سب سے زیادہ گندا ہے اس دنیا میں، تو میری سلطنت میں سے ڈھیلے برابر بھی کوئی چیز ختم نہیں کرے. یا عبادی، اے میرے بندے، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، یہ وہی انداز، قاموا اگر یہ تم سارے مل کے کھڑے ہو جائیں، فی سعید ایک چٹیل میدان. اچھا چٹیل میدان اس لیے کہا جاتا ہے، اس میں بندے زیادہ آ جاتے ہیں، کہیں اوپر کہیں نیچے ہوگا تو کھڑے ہونے کا مسئلہ ہوگا. فی سعید واحد، اور قیامت کا میدان بھی چٹیل ہی ہوگا. ایک چٹیل میدان میں سیدھے پریڈ گراؤنڈ میں کھڑے ہو جائیں، فسألونی، اور تم مجھ سے مانگو، فأعطیت کل انسان، تو میں ہر ایک انسان کو دے دوں گا، مسألتہ، اس کا جو وہ مانگے گا میں سب کچھ دے دوں گا اس کو. ما نقص ذالک مما عندی، یہ میری سلطنت میں کچھ ختم کر ہی نہیں سکتا سوائے اس کے، الا کما ینقص المخیط، ایسے کہ جیسے ایک سوئی کو جو ہے اذا ادخل، جب اسے داخل کیا جائے، البحر، سمندر میں، یعنی کہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر تم سمندر سے سوئی نکال کے باہر نکالو گے، اس کے اوپر جو قطرہ لگا ہوگا، اگر تم سارے کے سارے کھڑے ہو جاؤ، تمہارے سارے وڈیرے، تمہارے سارے جاگیردار، تمہارے سارے غریب غربا، تمہارے سارے متقی لوگ مجھ سے مانگیں، یہ ایک قطرہ بھی کم نہیں ہونے والا. یا عبادیہ، میرے بندے، انما ہی اعمالکم، اب نصیحت کہ جو تمہارے اعمال ہیں، احصیھا، میں ان کو گن رہا ہوں، ان کا احاطہ کر رہا ہوں، احصیھا لکم، یہ تمہارے لیے کر رہا ہوں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ثم اوفیکم، پھر تمہیں پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، ایہا، ان سب کا. فمن وجد خیرا، تو تم میں سے جو بھی اچھا کام کر کے آئے، فلیحمد اللہ، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، شکر کرے، ذرا تکبر میں نہ آ جائے. تو 40-50 دن اگر آپ نے بغیر تکبیر اولیٰ مس کیا نماز پڑھ لی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کی آپ کو عنایت، اور جو آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی اللہ کا شکر ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ کے جو ہمارے دل ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کے بیچ میں، حدیث ہے کا مفہوم ہے، وہ کبھی بھی اس کو پلٹ سکتا ہے. بڑے بڑے عالم جو ہیں وہ ایسے ایسے پوائنٹ میں جو ہیں وہ آپ یقین کریں وہ گرے ہیں کہ اس کے بعد وہ واپس نہیں آئے. آگے فرمایا ومن وجد غیر ذالک، ہاں اس کے علاوہ اگر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، اگر تم سیدھے اعمال نہیں کرتے، بندے کے پتر نہیں بنتے، فلا یلومن، تو تم ملامت نہ کرنا، الا نفسہ، سوائے اپنے آپ کو. جو تم کام غلط کر رہے ہو وہ تمہارے اوپر ہی ہے. تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے تمہیں ہدایت نہیں دی، میں نے تمہارے لیے قرآن بھیجا، میں نے تمہارے لیے انبیاء بھیجے، پھر میں نے تمہارے لیے آخر نبی بھیجا، آخر نبی کے اصحاب بھیجے، اصحاب کے بعد تابعی بھیجے، تابعی کے بعد تبع تابعی بھیجے، اس کے بعد صالحین بھیجے، اور پھر ہر 100 سال میں ایک مجدد بھی بھیج دیا جو دین کو ریفریش کرے گا تمہارے لیے. تم مجھے کچھ نہیں کہہ سکتے، میں نے تمہارے لیے ہر چیز تمہارے قریب رکھ دی ہے. تمہارے گھر کے پاس مسجد ہے، ٹھیک ہے، تمہارے پاس عقل ہے، مجھے تلاش کرو، یہ سب کچھ دیا جائے گا. تو مانگنے والی جو چیز ہے اللہ رب العزت سے، جی وہ ہدایت ہی ہے. اس میں 2 الفاظ آئے ہیں، دیکھیں، رجل واحد، یہ کس حالت میں ہے جی؟ حالت رجل واحد، حالت جر میں. اور یہ کون سا مرکب ہے جی؟ مرکب توصیفی، پڑھیں گے توصیف، ٹھیک ہے جی. اچھا اب آپ کے سامنے تھوڑا سا جو ہے وہ حدیث نمبر کیا جی؟ حدیث نمبر میں آپ کو دیکھ کے بتا دوں.
اصل میں یہ جو حدیث نمبر کا ڈھکوسلا ہے نا، یہ کچھ تھوڑے عرصے پہلے ہی شروع ہوا ہے. پہلے نا روایات چلتی تھی. یہ حضرت ابو ذر سے یہ حدیث روایت کی جا رہی ہے. اصل میں یہ صحابی کے نام سے روایت کی جاتی تھی. یہ ابھی سے شروع ہوا ہے حدیث نمبر کا. ٹھیک ہے وہ کچھ اہمیت کی حامل تو ہے، لیکن حدیث نمبر بھی اب 15-20 چل رہے ہیں پوری دنیا. تو ایک ہی نہیں ہے انٹرنیشنل. نہیں وہ ویسے ہی ہے، وہ انٹرنیشنل نہیں سیم. فواد عبد الباقی جو ہے نا، فواد عبد الباقی، یہ اگر مجھے غلطی نہیں لگ رہی کسی عرب کنٹری کے بہت بڑے یہ محقق تھے. تو ان کی جو نمبرنگ ہے نا اس کو زیادہ امپورٹنس دی گئی ہے. انٹرنیشنل نمبرنگ جو ہے وہ ویسے ہی کسی نے اس کو ڈیزائن کر دیا، ایک بک لی اور اس کو کہہ دیا کہ 1 2 3 4 اس طرح چلیں. اصل میں یہ حدیث نمبر جو ہے نا اور سند نمبر، اس میں ڈفرنس ہے. یہ کسی دن ہم کر لیں گے انشاءاللہ. آپ ایک حدیث تلاش کریں کسی ایک ایپ میں، دوسرے میں وہ کسی اور سے مل رہی ہوتی ہے. تو اصل حدیث نمبر نہیں ہوتا، اصل میں سند ہوتی ہے کہ سند آپ کی کون سی چل رہی ہے. تو اچھا اب میں آپ کے سامنے بڑی کوئکلی جتنا آج تک ہم نے پڑھا ہے انشاءاللہ 3 منٹ کے اندر کر رہے ہیں، اس کے بعد ہم ایکسرسائز کریں. حروف الہجا 28، اگر حمزہ کو شامل کر لیں تو 29. حمزہ کس کو کہتے ہیں؟ الف کے اوپر اگر کوئی الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے. اس کے بعد جو حروف ہیں جب وہ ملتے ہیں تو لفظ بنتا ہے. لفظ جو ہے وہ بامانی بھی ہو سکتا ہے، بے معنی بھی ہو سکتا ہے. بے معنی ہم نے پڑھنا کوئی نہیں، قرآن مجید میں سارے کے سارے بامانی الفاظ ہیں. تو بامانی ہیں ان کی، بامانی لفظ کو کلیمہ کہا جاتا ہے. کلیمہ کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف. ہم اسم پڑھ رہے ہیں. اسم کی 4 خصوصیات ہوتی ہیں جس میں اجوا کا قاعدہ میں نے آپ کو بتایا تھا: عدد، جنس، وسعت اور اعداد. عدد 3 قسم کے ہیں: واحد، مثنیٰ یا تثنیہ یا جمع. ٹھیک. جمع جو ہے وہ 2 قسم کی ہے: جمع مکسر اور جمع سالم. جمع مکسر وہ ہوتی ہے جس میں قاعدہ ٹوٹ جاتا ہے، کسرہ کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹ جانا جمع بناتے ہوئے، اور جمع سالم وہ ہے جو قاعدے کے مطابق بنتی ہے. اس کے بعد جنس ہمارے پاس 2 ہی قسم کی ہیں: مذکر اور مؤنث. عربی میں تیسری جنس کوئی نہیں ہے. اگر ہم کسی مذکر کو مؤنث کو آئیڈینٹیفائی کر لیں گے کہ یہ چیز مؤنث ہے تو مذکر سارے کے سارے اس میں سے نکل جائیں گے. ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مؤنث کا دائرہ بہت محدود ہے. ہم مؤنث اگر ہم پڑھ لیں، ہمیں پتہ لگ جائے مؤنث کیا ہے، تو ہم سارے مذکر کو بعد میں پتہ لگ سکتا ہے ہمیں یہ مذکر ہے یا مؤنث. مؤنث کی ہم نے بتایا تھا کہ مین جو ہے وہ 2 اقسام ہیں: ایک حقیقی اور ایک لفظی. حقیقی وہ ہے جس کا اصل میں کوئی مذکر موجود ہو، جیسے ماں باپ، بھائی بہن اور میاں بیوی، اس طرح جس کا حقیقی مؤنث موجود ہو. اور جو لفظی ہے اس کی 2 اقسام ہیں: ایک علامتی ہے اور ایک سمائی ہے. علامتی میں علامت ہوگی، سمائی جو ہے اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہے. عرب جس طرح بولتا ہے ہم نے اس کو اسی طرح ہی بولنا ہے. اچھا اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کیا چیز رہ گئی آگے؟ اعراب. اعراب جو ہے وہ 3 قسم کے ہیں. 3 قسم کے اعراب استعمال ہوتے ہیں: منصرف، غیر منصرف اور مبنی. منصرف 3 حالتوں میں 3 شکلیں، غیر منصرف 3 حالتوں میں 2 شکلیں اور مبنی 3 حالتوں میں 1 شکل. مثال: مسلمن، مسلمن، مسلمین، مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی، مسلمون، مسلمین، مسلمین. مؤنث بنا رہا ہوں. مسلمتن، 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 مسلمتانی، مسلمتین، مسلمتین، مسلماتن، مسلماتن، مسلماتن. اعراب کمپلیٹ. وسط کا مطلب ہوتا ہے معرفہ یا نکرہ ہونا. نکرہ آپ کو پتا ہے کہ تنوین کے ساتھ ہوگا. معرفہ اس کی 7 اقسام ہے. ایک یہ ہے وہ کسی کا نام ہو، جیسے آپ کا نام ہے سمیر ہے، خالد ہے، محمود ہے، حامد ہے، حاشر ہے، جس طرح بھی ہے. یہ اسم علم ہوگا جو آپ کا اس میں ذات ہے. اس کے بعد اس میں ذات نہیں ہے، اس میں صفت ہے. جیسے یہ قلم ہے، قلم اصل میں 3 حروف کو ملا لیا گیا. اس کا مطلب یہ بنا، قلم کا مطلب اصل میں یہ ہوتا ہے کسی چیز ہے جس سے لکھا جائے. اب اس کو میں نے معرفہ بنانا ہے تو میں اس کے ساتھ الف لام لگا دوں گا. لیکن الف لام لگانے کے ساتھ ایک جو قاعدہ ہے وہ یہ ہوگا کہ وہ جو تنوین ہے وہ ختم ہو جائے گی. ایک پیش، ایک زبر یا ایک زیر آئے گی. اور جو مسلمتانی ہے، مسلمتین، اس میں بھی اس میں کسی قسم کی کوئی چینجنگ نہیں ہوگی. بس اس میں الف نام جو ہے تنوین ختم کرتا ہے. پھر اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ یو، یورز، یورز، ہی، شی، اٹ، یہ ضمائر ہیں. ان کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے وہ ہم نے ایک چارٹ دیکھا تھا: ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحن. اس کا طریقہ کار یہ ہے: ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، ایک انا اور نحن. انشاءاللہ یاد ہو جائے گا، ایسا ایسا پڑھیں. اس کے بعد ہم نے پھر کوئی چیز رہ تو نہیں گئی اجوا میں سے؟ نہیں رہی.
اس کے بعد پھر ہم نے جملے بنانے شروع کیے تھے. جملے میں ہم نے پڑھا تھا کہ جملہ اسمیہ ہے اور جملہ فعلیہ. فعلیہ بھی ہم نے شروع نہیں کیا, جملہ اسمیہ ہم نے شروع کر دیا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم مرکبات پڑھ رہے ہیں. جملہ اسمیہ وہ جملہ ہوتا ہے جس میں بات پوری ہو جاتی ہے. اور جی خبر جی وہ ابھی کریں گے انشاءاللہ. آپ کو ہی کرنا ہے یہ, میں اس لیے ریفریش کر رہا ہوں. دیکھو قرآن مجید کا بھی جو مزاج ہے نا وہ ایسے ہی ہے. وہ بار بار جنات تجری من تحتها الانہار کہتا رہتا ہے, بار بار کہتا ہے عذابا علیما عذابا شدیدا. اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ سن رہا ہے. یہ اصل میں یہ بار بار تکرار جو ہے نا یہ ہماری کمزوری ہے. دیکھیں انسان اصل میں اس کا مادہ ہے نون. اچھا مادہ کیا ہوتا ہے یہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو. دیکھیں انسان لفظ ہے نا, ہر عربی کا ہر ایک لفظ جو ہے نا وہ روٹ لیٹر سے بنا ہوا ہے, اس کی کوئی روٹ ہے. انسان جو ہے نا نون سین اور یا سے بنا ہے, نسیان سے بنا ہے, بھول جانے والا. ہم بھول جاتے ہیں. قرآن مجید کا تو انداز ہے نا وہ ہمیں یاد کرانے والا ہے, بار بار ہمیں یاد کراتا ہے. اس لیے پانچوں نمازیں بھی اس لیے ہیں کہ بار بار آ کے اللہ کو یاد کرو, اپنے اعمال درست کرو, پھر چلے جاؤ واپس باہر جنگل میں جاؤ, جنگل کا قانون جو ہے اس میں جا کے اپنا آپ سیٹ کرو. دیکھیں 1.5 اینٹ کی مسجد اگر بنائیں, یہ تو ایک بات ضمنی ایک بات کرنے لگا ہوں. کسی جنگل کے شیر کو اگر آپ پکڑ کے لے آئے نا زو میں رکھ دیں چڑیا گھر میں, اور اس کو ادھر کھلائیں پلائیں, کچھ 4 سال 5 سال 6 سال رکھیں, اگر وہ زندہ رہے, تو اس کے بعد اس کو باہر جا کے جنگل میں چھوڑ دینا تو اس کو یہ کتے بلے ہی مار دیں گے, کیونکہ اس کو لڑنا ہی نہیں آتا. اصل جو میدان ہے نا اسلام کا وہ معاشرہ ہے. مسجد میں تو آپ نے اللہ تعالیٰ کو آگے حاضری دینی ہے کہ میں آ گیا ہوں, میں نے دوبارہ اس چیز کو قبول کر لیا. اب آپ نے دوبارہ معاشرے میں جانا ہے. معاشرے میں آپ کے دوسروں کے ساتھ تعلقات بھی ہیں, آپ کے گھر والوں کے ساتھ تعلقات ہیں, آپ کی دکانداری کے تعلقات ہیں, آپ کے بزنس کے تعلقات ہیں, آپ کے اخلاقی تعلقات ہیں, اخلاقی معاملات ہیں. یہ سارے جو ہیں یہ وہ میدان ہے, یہ وہ جسے کہتے ہیں محاذ ہے جو باہر لڑنا ہے. مسجد میں تو ہر بندہ جو ہے وہ پارسا ہوتا ہے. تو اس لیے اصل میدان جو ہے نا وہ معاشرہ ہے. اسلام کا اصل میدان معاشرہ ہے. اس لیے جو نماز ہے اس کا سوال پہلے ہے, اس لیے کہ وہ بیسک چیز ہے. انشاءاللہ یہ ہم کل پڑھیں گے. اچھا نسیان پہ تھا مرکب ناقص. مرکب ناقص وہ ہے جس میں آپ کو بات پتہ نہیں, اب بات پوری نہیں ہوگی, کچھ نہ کچھ آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے, لیکن بات کبھی کمپلیٹ نہیں ہوگی. مثال کے طور پہ اچھی گھڑی, سفید گھڑی, ٹھنڈا اے سی. آپ کہیں گے ٹھنڈا اے سی کیا, ٹھنڈا اے سی چل رہا ہے, کتاب پڑھی ہوئی ہے. میں کہوں گا یہ کتاب کہیں گے اس کتاب کے بارے میں آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. جب تک خبر نہیں آپ کو ملے گی تب تک آپ کو اس کا معاملہ کلیئر نہیں ہوگا. اچھا جی, آج ہم نے بنانے ہیں انشاءاللہ جملے اور مرکب جاری, مرکب توصیفی آپ کے سامنے رکھنے لگا, اس کے بعد ہم پریکٹس کریں گے. مرکب جاری میں آپ نے جار ایک لفظ ہوتا ہے من ان الا لی, یہ ہم نے پڑھے تھے, آہستہ آہستہ آپ کو یاد ہو جائیں گے. وہ اگر آپ کسی کے ساتھ لگائیں گے تو اس کو حالت جر میں لے جائے گا. اور مرکب توصیفی میں صفت اور موصوف کا استعمال ہوتا ہے. اس کا میں مین چارٹ سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی رہے. اب ہم جملے بنائیں گے انشاءاللہ. مبتدا اور خبر والا ادھر ہی رہے گا, مرکب توصیفی والا ادھر لکھا ہوا ہے, اس لیے میں اس کو مٹانے لگا ہوں. کوئی پرابلم ہو یہ رول دیکھیں اور جملہ بنائیں. جملہ انشاءاللہ بنانے لگے ہم. پہلا جملہ کون بنائے گا جی, ہاتھ کھڑا کریں. سمپل ہی دوں گا, زیادہ مشکل نہیں دوں گا انشاءاللہ. کون بنائے گا جی؟ جی حضرت آپ بنائیں گے, آپ بنائیں گے انشاءاللہ فورسفلی. اللہ جابر ہے. اللہ جابر ہے. ہاں, اس میں مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے پہلے مجھے یہ بتائیں. اللہ مبتدا, اللہ لفظ بولا کریں, اللہ مبتدا نہیں ہے, اللہ لفظ مبتدا. جی جابر, جابر اس کی صفت جابر, خبر. خبر. اللہ جابر ہے, بات پوری ہو گئی. ٹھیک, تو اس کا مجھے بنا کے دکھائیں. اللہ جابر, اللہ جابر پورا بولا کریں, آخری اللہ جابر, جابرن. جی جابرن, اللہ جابر, اللہ جابرن. یہ جتنے بھی ہیں یہ سارے مرکب توصیفی ہیں. نیک آدمی کی عربی کون بنائے گا؟ آدمی کو کہتے ہیں رجل. ابھی پڑھا تھا نا آپ نے رجل واحد, آدمی. آدمی کی نیک, جی بنائیں. رجل صالح, رجل صالح. نیک عورت کی عربی کون بنائے گا؟ نیک عورت. جی بتاؤ بیٹا. رجل نساء, امرأۃ صالحۃ. اچھا لڑکا, لڑکے کو کہتے ہیں ولد. وا زبر وا, لام زبر لا, دا دو پیش دل, ولد. اچھا اچھے کو کہتے ہیں حسن. بتائیں کوئی نہیں, غلطی ہوگی نہیں. اصل میں آپ کل آئے نہیں تھے. مرکب توصیفی میں جو ہے آپ کو پتا ہے کہ صفت جو ہے بعد میں آئے گی.
اردو میں پہلے آتی ہے اچھا لڑکا، لیکن عربی میں بعد میں آتی ہے. اچھا، حکمت والا قرآن. حکمت والے سے پریشان نہیں ہونا آپ نے. القرآن الحکیم. القرآن حکیم. پورا بولا کریں نا، میں بار بار کہہ رہا ہوں آخری ترتیب یا القرآن. القرآن کیا غلطی ہے؟ القرآن ہوگا، الف لام آ گیا نا. دیکھیں ذالک الکتاب الف لام. الحمد، حمد میں الحمد نہیں ہے، الف لام آ گیا تو تنوین نہیں آئے گی. القرآن الحکیم، آپ نے قرآن مجید میں پڑھا ہوگا. یہ آپ بنائیں گے جی سیدھا راستہ. سمپل ہے بہت، سیدھا راستہ. ایک سیدھا راستہ نہیں کہا، سیدھا راستہ. سورۃ فاتحہ میں آتا ہے، یہ بھی بتا دیا آپ کو. صراط مستقیم نہیں، وہ تو آپ نے اردو میں بول دیا نا صراط مستقیم. اهدنا الصراط نہیں، الصراط المستقیم. الصراط الصراط المستقیم. جی یہ انشاءاللہ یہ جو ہے نا، یہ ال کہاں پہ آتا ہے، اس کہاں پہ آتا ہے؟ الصراط المستقیم. الصراط المستقیم. اور اگر میں کہوں کوئی سیدھا راستہ، صراط المستقیم. صراط مستقیم من. آپ نہیں آئے تھے لیکن پھر تو آپ نے گیٹ کر لیا ماشاءاللہ. اچھا اب تھوڑے سے آگے چل رہے ہیں. دو نیک استاد. استاد کو آپ مولبن بھی کہہ سکتے ہیں، مدرسن بھی کہہ سکتے ہیں، استاد بھی کہہ سکتے ہیں، استاذن بھی کہہ سکتے ہیں. دو نیک استاد کون عربی بنائے گا جی؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے استادوں کو دو بنا لیں، ٹھیک ہے، پھر ان کو دونوں کو نیک بنا لیں. مولفتانی. تانی تو عورت، دے جو ہے یہ عورت کی نشانی ہے عربی میں. مولمان پھر ہاں جی، معلمانی صالحانی. کوئی سے دو نیک استاد نہیں، میں نے کہا آپ سے دو نیک استاد. المعلمان الصالحان. المعلمان الصالحان. المعلمان الصالحان ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ. ابھی دیکھتا ہوں دو محنتی استانیاں. معلمہ تم کہہ دینا اس کو آپ نے. دو محنتی استانیاں. محنتی کی میں نے آپ کو عربی بتائی ہوئی ہے پہلے. نا خاموشی جی سر. المجتہد. نہیں ٹھیک ہے، آپ پہنچ رہے ہیں. دیکھیں پہلے آپ نے نا موصوف لگانا ہے. موصوف وہ ہے، کہتے ہیں نا جی، ہم آپس میں کہہ رہے ہوتے ہیں یہ موصوف آ گئے ہیں، طنز میں کہہ رہے ہوتے ہیں. موصوف وہ ہے جس کی صرف بیان جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے. استانی آ جائے گا. ہاں جی بتائیں. المستانی کو بستان. معلم، معلمون ہوتا ہے ایک استاد. معلمون. المولد المجتہد. المعلمہ جی، المعلمات المجتہد. المعلمات مجتہد. مجتہدن. نہیں، آپ نے بنا دیا ہے ایک نیک، مطلب نیک استانی آپ نے بنا دیا. دو کو نیک کریں، ثواب کمائیں، تسنیہ بنائے. تسنیہ بنائیں. المعلمتان مجتہدان. مجتہدان. پھر تا کھا گئے آپ. مجتہدہ تانی. آپ سے پوچھتا ہوں میں، مجھے پتا ہے آپ کافی سمارٹ ہو. آپ نے پتا کیا کرنا بیٹا، دو پرانی کتابوں کی عربی بتانی ہے مجھے. دیکھیں لیٹسٹ کو کہتے ہیں جدید، عربی میں بھی جدید ہے. پرانی کو کہتے ہیں قدیم، عربی میں بھی قدیم ہے. ٹھیک ہے، اب آپ نے دو کتابیں بنانی ہیں اور دونوں کو پرانا بنانا ہے. اور یہ کوئی سی دو کتاب پرانی کتابیں نہیں ہیں جی. کوشش کریں. قدیم کتاب. اچھا، مرکب توصیفی کے لیے ایک قاعدہ دے رہا ہوں. وہ قاعدہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں لیکن دوبارہ آپ کو بتانے لگا ہوں. انشاءاللہ اب نہیں بھولے گا، امید ہے. حدیث سنائے جی وہ والی جو میں نے آپ نے ہی بنا کے دکھائی تھی مجھے. دو محبوب کلموں کی عربی بتائیں مجھے. سبحان اللہ و بحمدہ. کلمتان. آپ نے تو مجھے وہ بتا دیا کہ وہ محبوب کلمے کون سے. کلمتان حبیبتان الی الرحمن. ہاں جی. خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. المیزان. ماشاءاللہ دیکھیں پوری حدیث انہوں نے یاد کر لی ہے. کلمتان حبیبتان، دو محبوب کلمے. دیکھیں کلمہ جو ہے وہ مؤنث چیز ہے، ٹھیک ہے، اس میں تا آ گیا. اب دو پرانی کتابیں، کتاب جو ہے مذکر ہے یا مؤنث ہے. بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، اس کو یاد کر لیں. اس سے آپ کا مرکب توصیفی پکا ہو جائے گا. اور انشاءاللہ آگے جو مرکب ہے وہ بھی پکے ہوں گے، وہ کلموں سے ہو جائیں گے. دو پرانی کتابیں، کتاب مذکر ہے یا مؤنث؟ مؤنث ہے. کیسے ہے؟ مجھے پروف کریں آپ مؤنث ہے. آپ سے تو مجھے یہ امید نہیں تھی.
اب ہم کہتے ہیں نا کتاب پڑھی ہے، نہ نہ اردو کی ہماری پڑھی ہوتی ہے، ان کا پڑھا ہوتا ہے عربیوں کا کتاب پڑھا ہوتا ہے فیصلوں میں اور عربی میں کتاب مذکر ہے کس طرح ہے جی؟ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا، چیک کریں کہ کس طرح ہے. سب سے پہلے تو آپ نے دیکھنا اس میں کوئی علامت ہے، چھوٹی تا آئے گی، کتاب ان میں کوئی چھوٹی تا نہیں ہے. بڑی یہ سے پہلے چھوٹی یہ سے پہلے کوئی الف ہے، بڑا الف ہے، یہ دیکھیں نہیں ہے. ہاں جی، الف حمزہ اور ٹھیک ہے. اور یہ علامت ہے کوئی تینوں میں سے نہیں ہے. اس کا مطلب ہے اب ہم نے صرف یہ چیک کرنا ہے کہ کیا عرب اس کو مؤنث تو نہیں بولتا، تو وہ ہمیں پتہ نہیں لگ سکتا، ہماری وکیبلری سے ہمیں پتہ لگے گا. لیکن یہ کتاب جو ہے، اب اگر آپ کو نہیں پتہ لگ رہا آپ اس کو مذکر ہی ٹریٹ کریں اپنے حساب سے. اگر آپ اس کو مذکر لیں گے، غلطی ہوگی تو وہ آپ چینج کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو دو پرانی کتابیں، پرانی کی دیکھیں یہ دونوں کی آپس میں مطابقت ہوگی. قدیم ایک، قدیمانی دو، کتاب کتابان کتابانی، کتابانی قدیمان. قدیمانی، دو پرانی کتابیں. اچھا یہ دو کوئی سی دو پرانی کتابیں ہوگی، الکتابان قدیمان. ٹھیک ہے. اچھا یہ تو بہت زبردست ہے، یہ حفاظ بنائیں گے. ایک زرد گائے، گائے کو کیا کہتے ہیں؟ سورۃ البقرہ بقرہ. اور زرد، اچھا چلو میں لفظ، اچھا ایک منٹ، فاقع لونھا تسر الناظرین، اس سے پہلے کیا لفظ آتا ہے حفاظ؟ حفاظ پہلا سپارہ ہے، کم آن، ابھی نہیں پڑھا؟ کون ہے حافظ صاحب؟ آپ نے حفظ کیا تھا؟ عبد الرحمن آپ ہیں؟ ماشاءاللہ آج پکڑے گئے. اچھا فاقع لونھا انہا بقرۃ واسیلہ انہا بقرۃ صفراء. فاقع لونھا تسر الناظرین، وہ ایک زرد گائے ہے، جب لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو ان کو اس کا کلر بڑا اٹریکٹیو لگتا ہے. یہ اس کا ترجمہ ہے، بقرۃ صفراء. اچھا بقرہ دیکھیں، اب یہاں پہ ابھی ہم نے یہ چیز لکھی، ادھر دیکھیں، ادھر دیکھیں حفاظ، بقرۃ بقرۃ مؤنث ہے مذکر ہے؟ مؤنث ہے، یعنی ہماری بھی گائے ہوتی ہے، ان کی بھی گائے ہے. اب ہم نے اس کے آگے اس کی صفت لگانی ہے، تو دیکھیں صفراء، یہ والی علامت آ گئی، ٹھیک ہے. تو بالکل سیم مطابقت. اچھا یہ 19واں نمبر، ایسا عمل جو مقبول ہو. اردو پہ نہیں جانا آپ نے کہ اردو جو لکھی ہوئی ہے، عربی اس کی بنانی ہے. دیکھیں ایسا عمل، یہ جو ایسا لکھا ہوا ہے نا اس میں، اس کا مطلب ہے کوئی سا بھی عمل، تو یہ نکرہ ہے. ٹھیک ہے جی، آپ نے اس کو الف لام سے نہیں لکھنا. عمل کی کیا عربی ہوگی جی؟ عمل، پورا لفظ بولا کریں، عمل. اور مقبول کی کیا ہوگی؟ مقبول. تو ایسا عمل جو مقبول ہو، عمل مقبول. عمل مقبول. مقبول عمل کی کیا عربی ہوگی جی؟ عمل مقبول. عمل مقبول. العمل مقبول. العمل المقبول. دیکھیں دونوں مطابقت ہو گئے، رائٹ ہینڈ سائڈ از اکول ٹو لیفٹ ہینڈ سائڈ ہو گئے. کیسے سر وہ صفت تو بعد میں آ رہی ہے. دیکھیں 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 ایک منٹ، آپ نے یہ نہیں کیا تھا تو اس کو دیکھیں. مرکب توصیفی میں موصوف صرف، ٹھیک ہے. جو آپ کی حالت ہوگی اس سائڈ پہ دیکھیں، یہ حالت اعرابی حالت کو کہہ رہا ہے. اعرابی حالت دیکھیں، رفع ہے راجل، راجلن نہیں ہے، وہی صرف کی اعرابی حالت ہوگی سالم. ٹھیک ہو گیا. جنس دونوں کی سیم ہوگی، مؤنث ہے تو ادھر بھی مؤنث ہوگا. یہی ہم نے مبتدا اور خبر میں بھی پڑھا تھا، عدد بھی ہم نے یہی پڑھا تھا. مبتدا اور خبر میں جملہ اس میں ہم نے پڑھا تھا یہ معرفہ ہوگا وہ نکرہ ہوگا، لیکن یہاں پہ دونوں سیم ہوں گے. جی سر ایک ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہم انی اسألک علما نافعا ماشاءاللہ پہنچ گئے. متقبلا ہاں جی. رزقا حلالا طیبا. ہاں جی، اس میں عملا متقبلا، ہاں جی. اس کا مطلب کیا بنے گا سر؟ وہ بھی وہی مطلب ہے اس کا. اچھا جو متقبل میں جو چھوٹی سی تا آ گئی ہے نا، وہ اس کا ایمفسس اور بڑھا دیتی ہے. یہ انشاءاللہ ہم فعل میں پڑھیں گے، یہ چھوٹی تا آنے سے کیا، لیکن آپ بالکل صحیح پہنچ گئے. میں نے اس کی ایگزامپل ہی دینی تھی. اللہم انی اسألک علما نافعا ہے، علما نافعا ہے تو یہ اصل میں علم نافع تھا، نفع دینے والا علم، لیکن کسی وجہ سے یہ حالت نصب میں چلا گیا، علما نافعا ہو گیا. اب وہ ہم دیکھیں گے، وہ بعد میں دیکھیں گے حالت نصب میں کیوں گیا. آگے اللہ میں نے اصل کا علما نافع ہوا رزقا طیبا، اصل میں یہ تھا رزق طیب، کسی وجہ سے حالت نصب میں چلا گیا، رزق طیبا ہو گیا. بعد میں دیکھیں وعملا متقبلا، اور اگر وقف کر کے پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ حفاظ
मुतक़ब्बला, ठीक है जी। वो आ गया सामने, ऐसा रिज़्क़ जो पाक हो। उसी की एग्जांपल मैंने देनी थी, मुझे लगता है आपने उधर से देख लिया शायद। चलो ठीक है, ऐसा इल्म जो नफा देने वाला हो, अभी हमने कर लिया उसका, ये 3 तो हो गए। अब मुझे कौन बताएगा बंद दरवाजे, बंद दरवाजे। बेटा ये मजाक नहीं है, कलाम है, इसको सीरियस होके पढ़े। मजाक जब होता है इंशाल्लाह करेंगे। दरवाजा तो बाब बाब हो गया। बाब। अच्छा अब यहाँ पे क्या है, काफी ज्यादा दरवाजे, बाप की अरबी क्या? वो सामने लिखी हुई है। जो मुश्किल लफ्ज है उसकी मैंने बाबल मुगलक। जी मुगलक, मुगलक, बाप दरवाजे की अरबी? बाबुल। बाप मुगलक। अच्छा अब यहाँ पे आप देखिए ये है जमा में, जमा में। आपने बाबूना नहीं पढ़ना। अब वो अब हाँ जी, बाबुल। अब आप कौन सी जमा है जी? जमा है, जमा मुकस्सर है या सालिम है? सालिम। क्यों सालिम है, किसने बताया? हाँ जी बताओ क्यों सालिम क्यों है? स्मार्ट बॉय, जल्दी 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 बताओ। आपने पढ़ा है, आपने मुझे पहले भी आंसर किया हुआ है। नहीं पता? अच्छा, जमा मुकस्सर जो है उसमें जो है वो रूल टूट जाता है बनाने वाला। अच्छा इसकी अरबी होगी अबवाबुन मुगलकतुन। ये बाद में देखेंगे हम क्यों पढ़े। अच्छा इसमें ये है कि अरबी में जो उलमाए लुगत है वो 3 किस्म की मखलूक को आकिल कहते हैं, अकल वाला कहते हैं। फरिश्तों को कहते हैं, जिन्नात को कहते हैं और इंसानों को कहते हैं। इसके अलावा इन 3 मखलूक के अलावा कोई भी मखलूक अगर जमा में आती है तो वो उसके साथ उसको डिग्रेड करने के लिए अरब जो है वो वाहिद मुअन्नस का सीगा लेके आता है। थोड़ी सी ये मुश्किल बात थी इसलिए मैं नहीं चाह रहा था, बाहर इसको भी छोड़ दें, इसको बाद में पढ़ेंगे। लंबे आदमी, इसकी अरबी कौन करेगा जी? लंबे आदमी, काफी ज्यादा आदमी है। आदमी एक रजुलुन और अर्रिजाल, ठीक है। ये आपने अलिफ लाम के साथ लगा दिया, और वैसे होगा तो क्या होगा? मतलब मारफा ना हो, टकरा। रिजालुन, रिजालुन। और ये तो हो गया आदमी, और लंबे हैं तवीलुन, तवीलुन, तवीलुन। लंबे आदमी की अरबी बनाए, राजुलुन तवीलुन तवील। देखिए ज्यादा आदमी है। जी ज्यादा आदमी है। ज्यादा आदमी है और उनके साथ सिर्फ भी ज्यादा आएगी जी। तवीलूना 1 तक पहुंच गए। अब मर्दों को ज्यादा करते हैं। अर्रिजाल, अर्रिजाल, अर्रिजालूना, अर्रिजालु, अर्रिजालु तवीलूना। अर्रिजाल तवीलूना। हाँ ये जो अलिफ के साथ मिलाने का कायदा ये बाद में किसी दिन देखेंगे, लेकिन अर्रिजालु अत-तवीलूना तो ये मिलके बनेगा अर्रिजालु तवीलूना। अच्छा जी, तवील जंग इसकी अरबी बनाए। तवील की तो अभी आपने कर लिया। अब जंग जो है ये मुअन्नस है या मुज़क्कर है? अब ये मुज़क्कर है, मुज़क्कर है। कैसे मुज़क्कर? आपने आप ही बताया, ये मैं मिटाने लगा हूँ। उर्दू में तो मुअन्नस होती, जंग लड़ी जा रही है। नहीं, वो ता भी नहीं आ रहा, ताए मरबूता भी नहीं आ रहा, अलिफ और हमजा भी नहीं आ रहा, छोटी ये भी नहीं। इसका कोई हकीकी मुज़क्कर है? इसका मतलब है हकीकी भी नहीं। पूरा पूरा कायदा अप्लाई किया, पहले हकीकी में देखें, नहीं हकीकी में नहीं है। अब लफ्जी में आ जाए, लफ्जी में अलामती में है, अलामती में भी नहीं है। अच्छा फिर आ जाए समाई में। समाई की कुछ कैटेगरीज आपको पता है, उसमें भी नहीं है मुज़क्कर। हर्बुन तवीलुन, हर्ब कहते हैं जंग। अच्छा जी, आदिल हुक्मरान, एक आदिल हुक्मरान है ये। हाकिमुन आदिलुन, हाकिमुन आदिलुन। ठीक हो गया। अच्छा अब हम इसको खत्म करने लगे हैं। बस 1-2 एग्जांपल वो आपको मैंने बताना है, कल भी बताई थी। देखें, मुब्तदा खबर, इसका रूल है मैंने साथ लिखा हुआ। जो मुरक्कब तौसीफी है ना, वो मुब्तदा भी आ सकता है और खबर भी आ सकता है। पहले तो हमने एक लफ्ज किया था ना, रसूलुन, और रसूलु करीमुन, जो है रसूल बुजुर्ग हैं, बुजुर्गी वाले हैं। अब वो इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। मिसाल देने लगा हूं, देखें मैं उर्दू जुमला नहीं लिख रहा, अरबी जुमला लिखने लगा हूं। कल भी मैंने लिखा था अर्रसूलु, ये नहीं मैंने लिखा है, यहाँ पे हरकत नहीं डाली। अलिफ लाम क्यों डाला मैंने मुब्तदा पे?
स्पेशल एक मार्फा है, मार्फ जी मार्फा एक स्पेसिफिक किया तो स्पेसिफिक किया स्पेसिफिक क्यों किया मैंने जी नहीं वो तो ठीक है चले किसी खास रसूल की बात करूँगा। नहीं नहीं मार्फा और नकरा होगा हाँ जुमला इस्मिया का रूल है ये कायदे के साथ। कायदा है जी और रसूल खबर है करीम नहीं देखिए करीमुन हकीमुन रसूल बुजुर्ग भी हैं और दाना भी हैं वाह नहीं आएगा कुछ? जी वाह मुरकब तौसीफी मुरकब तौसीफ वो अलग अलग वो उसकी अलग अलग मतलब मैं इसका तर्जुमा अगर मैं आपको इसे उर्दू में पूछता तो इसको आप ये कह सकते थे कि दानाई बुजुर्गी वाले रसूल कोई दानाई बुजुर्गी वाले रसूल। अच्छा यहाँ पे मैंने अल करीम वल हकीम नहीं लिखा क्योंकि जो जुमला इस्मिया है उसका रूल ये है कि खबर जो है वो हमेशा नकरा नकरा होगी इसलिए यहाँ पे मैंने अल करीम अल हकीम नहीं लिखा लेकिन मुरकब तौसीफी में आप ये लिखते हैं यहाँ पे नहीं लिखा। अब ये जो खबर जो नकरा आई है इसकी वजह से आप इसका तर्जुमा हैं से करेंगे समझ आ गई आपको नहीं आई दोबारा बताओ मुब्तदा खबर जुमला इस्मिया का हमेशा तर्जुमा आप हैं से करते हैं। जुमला इस्मिया की सबसे बड़ी निशानी है कि वो इस्म से शुरू होता है किसी का नाम हो ज़ैदुन सालिहुन ज़ैद नेक है। अब देखें मैंने आपको उस वक्त बताया था कि यहां पर एक नाम आ जाएगा ये मार्फा हो गया। अब ये जो सालिहुन है ज़ैदुन सालिहुन है ये मार्फा है ये नकरा ये मार्फा और नकरा होने से आप इस चीज की पहचान करेंगे कि इसका तर्जुमा आपने है में करना है। अरबी में है को का के की नहीं है ये मौजूद नहीं है अरबी में। जो पेश जबर जेर है तनवीन है इससे अरब अंदाजा लगाता है। तो यहाँ पे देखें ज़ैदुन सालिहुन अब उसके ज़हन में ये चीज बैक एंड पे चल रही होती है कि इसने अच्छा बात की किसी शख्स के बारे में पहले को उसने मार्फा बना दिया दूसरे को उसने नकरा बना दिया तो इसका हम तर्जुमा है में करेंगे ठीक है। इसके लिए जमाने को बताता है जमाना नहीं है इसमें है था इतना कुछ एग्जिस्टेंस का बता रहा खबर दे रहा है अच्छा। खबर दे रहा है बस। अब खबर को मैं इस तरह कंप्लीट किए बगैर रह नहीं सकता ज़ैद साले। अब मेरी उर्दू जुबान की मजबूरी है कि मैंने बोलना ही है लेकिन उनके लिए नहीं समझ आ रही तो दोबारा बता दें। ज़ैद नेक है जी ज़ैद नेक है अल्लाह गफूर है अल्लाह बहुत ज्यादा गफूर है इन्ना आ जाएगा अल्लाह गफूर भी है हकीम भी है इन्नल्लाह हकीमुन गफूर अजीजुल हकीम अजीजुल ज़ुल्तिकाम ये सारे के सारे उसी में आ जाते हैं। इसमें जी कोई मसला किसी किस्म का। आज हमने मुरक्कबे तौसीफी का इस्तेमाल कोशिश की कि जुमला इस्मिया में करें। कल हम पढ़ेंगे मुरक्कबे इशारी इशारे वाला जिसमें इशारा किया जाता है ये बच्चा वो दो बच्चे वो गाड़ियां वो बहुत आसान है वो भी इसी तरह मुब्तदा खबर में इस्तेमाल हो जाएगा। एक वीक पूरा हम इसमें इसकी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आ जाएगा इंशाल्लाह। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।